اچھا میں ابھی آپ زرداری صاحب کا ایک شارٹ سنانا چاہ رہے تھے، پہلے وہ ذیشان صاحب سنا دیں، پھر میں ذرا تھوڑی سی بات پہ آج گفتگو کروں گا محترم زرداری صاحب. سنائیں جی ذرا زرداری صاحب کو. کانسپریسی ہمارے خلاف نہیں ہے، کانسپریسی عوام کے خلاف ہے. یہ عوام کو حق نہیں دینا چاہتے. ابھی ان کی جنگ مجھ سے صرف 18ویں ترمیم پہ ہے، اس لیے کہ پلاٹ تو ختم ہو گئے، پورے پاکستان کی ختم ہو گئی. اب باقی بچے ہیں، کوئی گیس، کوئی آئل، کچھ یہ ذخیرے. اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی لے لیں. تو میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا دیوار سے مت لگاؤ، اتنا دیوار سے مت لگاؤ. یہ میرے ہاتھ میں پھر عوام نہیں رہے گی. بھٹی صاحب، کھلی کھلی دھمکی شیخ مجیب الرحمان والی زبان. تھوڑا سا ٹائم چاہیے جی، میرا تھوڑا سا ٹائم چاہیے. وہ کہتے ہیں عوام میرے ہاتھ میں نہیں رہے گی، اتنا دیوار سے نہ لگاؤ. آپ نے جو 34 آرٹیکل ان کو 34 پیرا پڑھ کے سنایا ہے، کیا کک بیک سندھ یا پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لیے گئے؟ کیا زمینوں پر قبضے، جعلی اکاؤنٹ غریب آدمیوں کے بچوں کا مستقبل روشن کرنے کے لیے کیے گئے؟ کیا اس جے آئی ٹی نے جو لکھا ہے کہ پلاٹوں پہ قبضے کیے گئے، کیا کسی غریب بیچارہ بے سہارے کو چھت کا سہارا دینے کے لیے بنائے گئے؟ ان میں سے جے آئی ٹی میں جو انکشافات، کرپشن، اختیارات سے تجاوز، کک بیک، قبضے اور دیگر الزامات، جعلی اکاؤنٹ کیے گئے ہیں، ان میں سے کون سا کام محترم خردل عزیز زرداری صاحب آپ نے عوام کے لیے کیا ہے؟ کیا اس جعلی اکاؤنٹ کے بینیفیشری وہاں کی سندھ یا پاکستان کی عوام ہے؟ کسی ایک کو آپ نے گھر بنا کے دیا ہو، اس میں سے کسی پورے شہر میں پانی صاف دیا ہو، کسی ایک جگہ پہ آپ نے بہتری کے لیے تعلیم کی ہو؟ اس کے بینیفیشری تو آپ ہیں. آپ کی شوگر ملے ہیں تو عوام آپ کے کیوں نکلے؟ عوام کی کھال سے عوام کو ہی کوڑے مارنے کی خواہشات اب درگزر کر دے. بھٹی صاحب آپ گلا صاف کریں. ایک اور بات بتاتا ہوں بھٹی صاحب آپ کو. ایک بات ویسے زرداری صاحب نے بالکل صحیح کہی ہے، وہ ہے کہ پلاٹ اور زمینیں ختم ہو چکی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جے آئی ٹی کی رپورٹ تو یہی بتاتی ہے کہ پلاٹ بھی اور زمینیں بھی اور پتہ نہیں کیا کیا سب ختم کیے گئے اور کک بیکس لیے گئے، بریچ آف ٹرسٹ کیا گیا، ایون کرمنل بریچ آف ٹرسٹ استعمال کیا ہے، یہ کیا گیا. اب وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کہ اب گیس اور آئل کے ذخیرے رہ گئے ہیں، اب ان پہ نظر ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے زرداری صاحب. گیس اور آئل کے جو ذخائر ہیں یہ پاکستان کی ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے ہیں. یہی خطرہ ہے اس وقت کہ کہیں یہ بھی پتہ چلے 10 سال کے بعد کہ یہ ذخائر بھی کسی کو دے دیے گئے ہیں اور ان کے بھی سودے کر دیے گئے ہیں اگلے 50 سال کے لیے. انہی کو تو بچانا مقصود ہے اور شاید اسی لیے زرداری صاحب نے یہ کہا ہے. لیکن بھٹی صاحب ایک بات سمجھ نہیں آتی، ہم شارٹ سنوا جو پاناما کا جب معاملہ آیا تو شریف فیملی، مسلم لیگ نواز، وہ بھی اسی طرح کی گفتگو انہوں نے شروع کر دی تھی کہ جناب پہلے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا، وہ لوہے کے چنے والی بات، اور اس کے بعد شیخ مجیب پیدا کر دیا گیا. دوبارہ نہ سچویشن ایسی ہو جائے تو وہ تو جیلوں میں پہنچ گئے، مجرمان بن گئے اور اپنی سزا بھگت رہے ہیں. اب جب معاملہ ان کی طرف آیا ہے، ان کی زبان بھی وہی شیخ مجیب والی ہے کہ دیکھیں یہ عوام میرے قابو میں نہیں رہیں گی. جیسا کہ آپ نے کہا، ارے بھائی آپ جائیں کورٹ آف لا میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں اور واپس آ کے حق حکمرانی اپنا استعمال کریں. لیکن یہ تھریٹ کرنا، یہ کتنے افسوس کی بات ہے. اچھا اب آگے بلاول بھٹو صاحب، پہلے بلاول بھٹو کو ذرا سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. 18ویں ترمیم سے متعلق جو فیصلہ آیا اس کے پس منظر میں بول رہے ہیں، لیکن کیا بول رہے ہیں ذرا سنیے. یہ 18ویں ترمیم پر حملہ ہے. یہ سمجھیں گے کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے جو اس ہاؤس میں ہوتے ہیں، فیصلے جو 2/3 میجورٹی سے زیادہ سے پاس ہوتے ہیں، وہ ایک فرد یا 2 نان الیکٹڈ فرد ایک سٹروک آف دی پین سے ختم کر سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے جمہوریت میں مسٹر اسپیکر.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کوئی ڈیٹیل کافی فیصلہ آیا ہے سیریس. اس کے اوپر؟ ڈیٹیل فیصلہ آیا ہے بھی کہ نہیں آیا؟ مسٹر اسپیکر، میں نے کہا ہے کہ ریٹن آرڈر نہیں آیا ہے. ایک تو بھٹی صاحب پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل ناواقف تھے، لا علم تھے کہ ریٹن فیصلہ نہیں آیا، فیصلہ آ چکا تھا، ان کو بتایا نہیں گیا، فیصلہ جاری ہو گیا. اور فیڈرل گورنمنٹ 18ویں ترمیم کے ذریعے جو فیڈرل گورنمنٹ کی پراپرٹیز تھیں لاہور میں شیخ زید ہاسپٹل اور پنجاب سندھ میں جناح ہاسپٹل اور کچھ میوزیم، یہ صوبوں نے کنٹرول کر لیا تھا. آج اس کی تشریح کی ہے سپریم کورٹ نے، فیصلہ جاری کیا ہے کہ یہ پراپرٹیز فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر رہیں گی، فیڈرل گورنمنٹ ہی ان کو چلائے گی، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہیں. 18ویں ترمیم کے تحت از خود یہ ازیوم نہیں کیا جا سکتا. میری بات ہوئی علی ظفر ایڈوکیٹ صاحب، سینئر سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر جو بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نان الیکٹڈ 2 بندے یا 1 آدمی اس کو انڈو کر دے تو یہ جمہوریت کے ساتھ مذاق ہے، تو انہوں نے بڑی صحیح بات کی. انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے پاکستان ریلوے، ان کے آفیسز ہیں صوبوں میں، PIA، پاکستان سٹیل ملز اور پوسٹ آفس، تو یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں. تو یہ کس نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے امبریلا کے نیچے آپ یہ سارے کام از خود کرتے جائیں؟ تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا اور آئین کی تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کو حاصل ہے. یہ جمہوریت کے ساتھ مذاق نہیں ہے بلکہ جمہوریت کا تحفظ ہے، عوام کے حقوق کا تحفظ ہے. بھٹی صاحب ہاں میں بتاؤں، جب انسان دولت کی ہوس میں اندھا ہو جاتا ہے، بھکاری وہ نہیں ہوتا جس کی جھولی خالی ہو، بھکاری وہ ہوتا جس کی ہوس پوری نہ ہو. جیسے آپ نے دارا کا کہا، وابڑا کیا ہے؟ وفاقی ادارہ نہیں ہے جو پورے ملک کو لائٹ بجلی دیتا ہے. سوئی گیس کیا ہے؟ وہ وفاقی ادارہ نہیں ہے. اور بھائی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کیا ہے؟ میرے محترم، میری سمجھ میں نہیں آتا جب کسی کی کرپشن پر ہاتھ پڑے، کوئی 18ویں ترمیم کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی جمہوریت کا لبادہ پہننے کی کوشش کرتا ہے، الزام آپ پر لگے ہیں مس یوز آف پاور، جال سازی، فراڈ، دھوکہ دہی اور اس قسم کے. بھائی ان کا جواب دو. 18ویں ترمیم کہاں آ گئی؟ 18ویں ترمیم کے بعد بھٹو سے زیادہ قابل تو آپ زرداری صاحب نہیں ہیں. انہوں نے 2075 میں آئین بنا دیا تھا، آہستہ آہستہ امینڈمنٹ کرتے رہے. یہ قرآنی 1973 حدیث مبارکہ یا آیت مبارکہ تو نہیں ہے 18ویں ترمیم. اس کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہو؟ صرف جواب دو، یہ جو جعلی اکاؤنٹ بنائے ہیں اس کا بینیفیشری کون ہے؟ جس عوام کو کہہ رہے ہو میرے قابو میں نہیں رہا، وہ عوام آپ کے گلے تک ہاتھ نہ لے آئے کہ زرداری صاحب نام تو جمہوریت کا استعمال کرتے ہیں، یہ اس اکاؤنٹ کا بینیفیشری کون ہے؟ اختیارات سے تجاوز، یہ فلاں گھر کس کو لے کے دیا؟ یہ اربوں روپے کی زمین کس کو لے کے دی آپ نے؟ یہ AD مجید کس غریب کس گھر میں جا کے یہ روشنی دے جا کے کھانا تقسیم کرتا تھا اس نامعلوم اکاؤنٹ سے؟ وہ فلودے والا کہ تو بچے سردیوں میں ٹھڑ ٹھڑ کے مرتے تھے، گرمیوں میں تڑپ تڑپ کے مرتے تھے. تو زرداری صاحب پہلے اس کا حساب دو. اب یہ نہیں ہوگا کہ جمہوریت کے لبادہ اڑے کوئی پنجابی جاگ کھیلے، کوئی سندھ کارڈ کھیلے. اب احتساب کارڈ ہوگا اور بلا امتیاز ہوگا.